بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کبھی درندے صرف جنگلوں میں پائے جاتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جنگل ہی ان کا گھر ہے اور انسانوں کی دنیا ان سے بالکل الگ ہے، مگر آج کے دور میں یہ بات درست نہیں رہی۔ اب درندے صرف جنگلوں میں نہیں بلکہ انسانوں کے درمیان بھی پائے جاتے ہیں۔ ان درندوں کے چہرے انسانوں جیسے ہیں، مگر ان کے دل میں احساس، رحم اور انسانیت نہیں۔ یہ مضمون اسی حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے کہ آج کے معاشرے میں درندگی صرف جانوروں تک محدود نہیں رہی بلکہ انسانوں کے رویوں میں بھی آ گئی ہے۔ قدیم زمانے کے درندے۔ پہلے زمانے میں درندے جیسے شیر، چیتے، بھیڑیے، ریچھ وغیرہ جنگلوں میں رہتے تھے۔ ان کا مقصد صرف اپنی بھوک مٹانا ہوتا تھا۔ وہ انسانوں پر تبھی حملہ کرتے جب ان کی جان کو خطرہ ہوتا یا جب وہ بہت بھوکے ہوتے۔ ان کی درندگی فطری تھی، یعنی وہ اپنی جبلت کے مطابق عمل کرتے تھے۔ لیکن آج کا انسان، جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اپنی عقل اور علم کے باوجود بعض اوقات ان جانوروں سے بھی زیادہ درندہ بن چکا ہے۔ انسانی درندگی کی نئی شکلیں۔ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں درندگی نے اپنی صورت بدل لی ہے۔ اب درندگی طاقت کے غلط استعمال، لالچ، ظلم، ناانصافی اور بے حسی کی شکل میں نظر آتی ہے۔ ظلم و زیادتی۔ آئے دن اخبارات اور ٹی وی پر خبریں آتی ہیں کہ کسی کمزور پر ظلم کیا گیا، کسی عورت کی عزت لوٹی گئی، کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی یا کسی معصوم کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سب وہ واقعات ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ درندے اب جنگلوں میں نہیں رہے، وہ ہمارے شہروں، گلیوں اور گھروں میں گھس آئے ہیں۔ لالچ اور خود غرضی۔ انسان لالچ میں آ کر دوسروں کا حق مان لیتا ہے۔ رشوت، دھوکہ دہی، جھوٹ، چوری اور فراڈ جیسے اعمال بھی ایک طرح کی درندگی ہیں، کیونکہ یہ عمل دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، ان کا نقصان کرتے ہیں اور معاشرے میں بے انصافی پھیلاتے ہیں۔ نفرت اور انتقام۔ کچھ لوگ ذاتی دشمنی یا نفرت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کی جان لینے سے بھی نہیں ڈرتے۔ ایسے لوگ انسان کے روپ میں درندے ہیں جو دوسروں کے دکھ سے خوشی حاصل کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور درندگی۔ پہلے درندے صرف جسمانی طور پر حملہ کرتے تھے، مگر آج کے دور میں لفظوں کی درندگی بھی عام ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور دوسروں کی تذلیل کرتے ہیں۔ یہ بھی درندگی کی ایک جدید شکل ہے، ایسی درندگی جو زخم جسم پر نہیں بلکہ دل پر لگاتی ہے۔ معاشرتی بے حسی۔ آج کے انسان میں ایک بڑی بیماری بے حسی ہے۔ اگر کوئی سڑک پر زخمی پڑا ہو تو اکثر لوگ گزر جاتے ہیں لیکن رک کر مدد نہیں کرتے۔ کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو لوگ ویڈیو بناتے ہیں، مگر آگے بڑھ کر انصاف کی بات نہیں کرتے۔ یہ رویے اس بات کا ثبوت ہیں کہ درندگی اب ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے۔ تعلیم اور تربیت کی کمی۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری تعلیم صرف کتابی علم تک محدود ہو گئی ہے۔ ہم بچوں کو سائنس، ریاضی اور انگریزی تو سکھاتے ہیں، مگر اخلاقیات، احساس اور انسانیت کی تربیت نہیں دیتے۔ اسی لیے آج تعلیم یافتہ لوگ بھی کبھی کبھار درندہ صرف حرکتیں کرتے ہیں۔ اصل تعلیم وہ ہے جو انسان کو انسان بنائے، نہ کہ صرف ڈگریاں دے۔ دین اور اخلاق کی روشنی۔ ہمارا دین اسلام ہمیں رحم، عدل، انصاف اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہوں۔ اگر ہم اپنے دلوں میں رحم اور انصاف پیدا کر لیں تو یہ دنیا ایک خوبصورت جگہ بن سکتی ہے، لیکن جب انسان اپنے نفس، لالچ اور غصے کا غلام بن جائے تو وہ درندہ بن جاتا ہے۔ درندگی کے نتائج: انسانی درندگی کے نتیجے میں معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، امن کی جگہ خوف لے لیتا ہے، اور ترقی کی جگہ نفرت اور انتشار آ جاتے ہیں۔ درندگی صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پوری قوم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خود میں انسانیت پیدا کریں۔ ہر انسان یہ فیصلہ کرے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسا وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت پر زور دیں۔ بچوں کو اخلاق، رحم اور دوسروں کے حقوق کے بارے میں سکھائیں۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اگر ہم خاموش رہے تو درندے مزید طاقتور ہوں گے۔ معاشرے کو درست کرنے کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ دین اور اخلاق کی پیروی کریں۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں تاکہ ہمارے دلوں سے درندگی ختم ہو۔ درندے اب صرف جنگلوں میں نہیں رہے، وہ ہمارے شہروں، گلیوں، گھروں اور بعض اوقات ہمارے دلوں میں بھی بس گئے ہیں، لیکن امید اب بھی باقی ہے۔ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور محبت، عدل اور رحم کو فروغ دیں تو ہم ان درندوں کو پھر سے جنگلوں میں واپس بھیج سکتے ہیں، یعنی اپنے معاشرے سے ان کی سوچ ختم کر سکتے ہیں۔ انسانیت کا مطلب صرف انسان کا وجود نہیں بلکہ انسان کا احساس ہے۔ جب احساس زندہ ہو تو درندگی مر جاتی ہے، اور جب احساس مر جائے تو انسان بھی درندہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔